لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم انتهائی قابل قدر لائق سب تک سامعین مکرم
زندگی میں کہاں ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی تو ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے دور دور تک سکون نہیں، بس پریشانیاں ہیں۔ دکھ اور تکلیف تو زندگی کا حصہ ہے، اور جب دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ ایسی ایسی پریشانیاں، ایسے ایسے دکھ سنے نہیں جاتے۔ اللہ ذو جلال نے زندگی میں اگر دکھ رکھے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، الجھنیں ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ شریعت کی رہنمائی کیا ہے؟ اللہ کی کلام اور سیرت طیبہ میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جب دکھ اتنے ہوں، پریشانیاں اتنی ہوں، کبھی کبھی تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا کس سے شیئر کیا جائے، کس سے بات کی جائے۔ یہ دکھ تو بڑھتا ہی جاتا ہے، کوئی غم بانٹنے والا نظر نہیں آتا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ والے بھی بہت ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دکھ ایسے بانٹتے ہیں جیسے اپنے بھی نہیں بانٹتے۔ ان پریشانیوں میں سب سے پہلی رہنمائی جس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اللہ ذو الجلال اپنی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پریشانی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن گزر جائے گی۔ اللہ ذو الجلال نے زندگی میں صرف تنگیاں اور پریشانیاں نہیں رکھی، یہ تنگیاں ہیں تو آسانیاں بھی میرا اللہ دکھائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جاؤ۔ آسانیاں بھی ہیں، صرف تنگیاں نہیں ہیں۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ ذو الجلال کا فیصلہ ہے۔ آپ یقین رکھیے، لیکن حوصلہ نہیں آ رہی ہے کہ میری زندگی میں تو صرف دکھ ہی دکھ ہیں۔ اپنے سے کبھی نچلے کو بھی دیکھا کرو، صرف آپ کو ہی دکھ بنے ہوئے ہیں، آپ کے ہی مسائل بنے ہوئے، ان نعمتوں کے اوپر کبھی ہماری نظر جاتی نہیں ہے جو نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے بطور انعام مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ میرا اللہ تو فرماتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ بہت سی اللہ کی مہربانی ہے۔ اصل میں ہماری نظر اوپر ہوتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی کہ اللہ نے یہ بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ نظر کب آئے گی؟ نسخہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم 2963 نمبر روایت، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوں گی تو نچلے تو نظر ہی نہیں آئیں گے نا، اپنے سے نچلے کو دیکھو۔ آپ سائیکل پہ سفر کر رہے ہو، نظر بائک پہ رہتی ہے، بائک پہ بیٹھے ہو تو نظر گاڑی پہ رہتی ہے۔ اور بھائی سائیکل اگر اللہ ذو الجلال نے عطا فرمائی ہے، اس کو بھی دیکھو، چلنے کے لیے اس کے پاس آپ کی طرح بائسیکل تو نہیں ہے، اور اگر آپ چل رہے ہو تو آپ دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس چلنے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے، کتنے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، کتنے ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے زبان ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے سے نچلے کو دیکھو گے
تو نظر آئے گا اللہ ذوالجلال نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ پھر نظر آئے گا اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو خود ساختہ پریشانیاں جو ہم ایسے ہی دل کے اوپر سنوار کر لیتے ہیں اور اپنے حال کو بھی بگاڑنے اور بگاڑنے پہ لگے رہتے ہیں، نہیں، ان نعمتوں کی پہچان کیجئے جو اللہ ذوالجلال نے بغیر محنت کے بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں، اور پھر بولیے الحمدللہ الحمدللہ۔ جو جو یہ دل کی گہرائی سے جملہ نکلے گا نا، یا اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، دکھ ہی نہیں رہتے۔ میرے اور آپ کے کھاتے میں ویسے بھی اللہ ذوالجلال ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرمائے، اتحاد نصیب فرمائے۔ مہنگائی کے اس دور میں عام متوسط درجے کا جو بندہ ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، کہیں شاپ پہ لین دین کا معاملہ ہو تو کھاتا تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے، ذہن پہ سوال ہوتا رہتا ہے یہ کیسے اتار پاؤں گا؟ بہت لمبا چوڑا قرضہ ہو، اچانک سے یہ بھائی اپنے بھائی کو آواز دے، او بھائی ادھر آؤ، یہ رجسٹر ہے، آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، یہ دیکھو سارے کے اوپر میں نے قلم پھیر دیا، اب تیرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، کتنی خوشی ہوگی۔ ادھار دیا نہیں ہے، ایسے ہی کھاتا صاف ہو گیا، پھر پریشانی رہے گی؟ وہ وزن جو دماغ کے اوپر ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری 5641 نمبر روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم۔ کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری کسی بھی انداز بندہ مسلمان کو پہنچتی، اللہ کو ماننے والا ہے، نیکی کو اختیار کرنے والا ہے، ایک کانٹا بھی اگر پاؤں میں چبھ جاتا ہے یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ ذوالجلال اتنی سی پریشانی کو بھی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنے رب سے یہ دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، جس حال میں میرے مالک تو رکھے، یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہے، ہماری پریشانیوں کو، ہماری الجھنوں کو، ہمارے مسائل کو، ان دکھوں کو یا اللہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے بہت حد تک اپنے ان دکھوں اور پریشانیوں کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے حال کو خراب نہیں کرتے، ان سے جڑے ہوئے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں پھر خرابی نہیں آتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
میرا اللہ سمجھتا ہے آزمانے کے بہت سے انداز ہیں، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، اللہ کے نبی زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ فرمایا جو اللہ کے چنیدہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینی، جتنا دین میں کوئی پختہ ہوتا ہے اتنی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، جتنی آزمائش بڑی ہوتی ہے اتنے درجات بھی اللہ بلند فرما دیا کرتے ہیں۔ جب دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ والے اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سب اللہ ہی کا تو ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، ہم اسی کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ آسان ہوتا ہے گھر میں کسی اپنے کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنا، اولاد تو پھر اولاد ہوتی ہے، سنتے سناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری بیٹا ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں تھیں کہ آنسو گرتے ہی چلے جاتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، بیٹا ایسا نہیں ہے کہ تیرے جانے کا صدمہ نہیں ہے، آنکھیں تو رہتی ہے نا، دل پہ غموں کے پہاڑ ہیں، لیکن زبان سے ہم وہی جملہ بولیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ دکھ نہیں رہتا، جب اللہ والے اپنے اس دکھ کو موڑتے ہیں اللہ ذوالجلال کی جانب، یا اللہ تیری تقسیم پہ راضی ہیں۔ کبھی اپنی حقیقی والدہ کی شفقت اور پیار پہ بھی دل میں ملال آیا؟ کیسے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، اربوں کھربوں ماؤں کا پیار اکٹھا کر لیجئے، اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب والدہ برا لفظ نہیں لکھتی، اگر اس کے اختیار میں ہو لکھنا آپ کے نصیب میں، اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے نصیب میں برا کیسے لکھ سکتے ہیں؟ بہت بہتر ہوتا ہے جو فیصلے اللہ ذوالجلال کے ہوتے ہیں، پھر ظاہراً دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، اللہ والے رخ موڑتے ہیں اللہ ذوالجلال کی جانب اور اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ تو یہاں دکھ ہوتا ہے نا، لیکن حقیقی زندگی تو آگے ہے۔ پھر میرے اللہ کے انعام بھی ایسے ہوتے ہیں، بچہ فوت ہوا، فرشتے پہنچے، میرا اللہ سوال کرتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں، یا اللہ تیرا حکم تھا، کہا تم تو جگر کا گوشت ہی اس کا چھین لائے ہو۔ اچھا میرے بندے نے کہا کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، حامدہ واسترجع، یا اللہ اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ، زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ لگتا ہے نا کہ جگہ ہی نہیں ہے کہاں پہ اپنے دکھ بانٹوں، دل پہ وزن ہی اتنا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کبھی اس کو موڑیے اللہ ذوالجلال کی جانب، دکھ جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو بولیے الحمدللہ، یا اللہ ساری تعریف تیری ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بول کر تو دیکھیے، فرشتے جواب دیتے ہیں، ہاں بچے کی روح قبض ہوئی، لیکن تیرے بندے نے الحمدللہ بولا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بولا، میرا اللہ فرماتا ہے ابنو لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو، نام ہی بیت الحمد رکھ دو۔ دکھ پہنچا ہے اسے لیکن پھر بھی زبان بولتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ ہی بولتی ہے۔ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں،
انسان اگر نیکی کو اختیار کرتا ہے اس کی زندگی کو میرا اللہ بڑا ہی خوبصورت بنا دیتا ہے. نیکی ہونی چاہیے، نیکی کی فکر اور تڑپ ہونی چاہیے. قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فکر اچھی ہونی چاہیے، عمل میں یعنی ہونا چاہیے. نبی کے یاروں کی فکر تو سنتے ہی سناتے ہیں. فکر کیا لے کے آئے تھے؟ یہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، نیکی میں ہم سے آگے چلے جاتے ہیں. وہ دعا بھی کروا سکتے تھے، وہ کوئی اور بھی درخواست کر سکتے تھے، لیکن فکر یہی لگی ہوئی ہے ہم نے نیکی میں آگے بڑھنا ہے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے. اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے. دکھ بڑے ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، لگتا ہے کہ ساری میرے پاس ہی جمع ہو گئی ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کہیں پہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے اللہ عز و جل ایسے آسانیاں عطا فرماتا ہے تنگیوں کے جانے کی خبر ہی نہیں ہوتی. ایسی ایسی راہیں میرا اللہ آسان فرما دیتا ہے، انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی، دیکھتے رہ جاتا ہے، پھر سوچتا ہے یا اللہ یہ تیرے ہی کام ہے. دل میں اللہ کا خوف. حقیقت اس کی یہ ہے جہاں اللہ ذل جلال کی پہچان ہو وہاں آپ سے جڑے جو رشتے ہیں ان کی بھی پہچان ہو. آپ سے جڑے ہوئے رشتے ذمہ داری کی ادائیگی میں آپ جتنے محتاط ہو جاتے ہیں اور اپنے دکھ پہ نظر نہیں ہوتی بلکہ اپنے رشتوں کی پہچان پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اللہ ذل جلال اتنی ہی آپ کی پریشانیوں کے لیے اس کو ذریعہ علاج بنا دیتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری میں 2272 نمبر روایت. بچپن سے بچے بھی سنتے سناتے ہیں. شروع 3 مسافر جو جا رہے تھے، ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے، غار میں پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، زور لگاتے ہیں، اپنا اپنا نیک عمل اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں. اس نیک عمل میں ایک عمل بیان کرنے والے نے بکریاں چراتا تھا، روٹین میں ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو دودھ پلاتا تھا. ایک دن نکلا، دور چلا گیا، لیٹ سے پہنچا. جب انسان تھکا ہوا آتا ہے دل پریشان نہیں ہوتا ہے؟ یہ جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں کبھی پوچھئے شام کو جب گھر میں واپسی ہوتی ہے طبیعت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رات کو جب لیٹ پہنچا، بچے بھوک کی وجہ سے نڈھال تھے اور روایت کے الفاظ تو بتلاتے ہیں یتضاغون عند قدمی، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے. ماں باپ تو بچوں کا رونا نہیں نہ دیکھ پاتے، لیکن یہاں پہ جو کیفیت تھی اس بندے نے اس کو بدلا نہیں ہے، جو اس کا عمل تھا اس کو بدلا نہیں ہے. دودھ اٹھایا ہوا اور کھڑا ہے، ماں باپ سو رہے ہیں، بچوں کو پلایا نہیں ہے، ماں باپ کو نیند سے جگایا نہیں ہے. رشتے کی پہچان جب رکھی ہے اللہ ذل جلال کو یہ ادا
اور یہ نیکی اتنی پسند تھی، جہاں غار کے دروازے بند تھے وہاں کیفیت کیا ہوگی، دکھ کیسا ہوگا جب نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پتھر اب ہلتا نہیں ہے، تو یہاں پہ ہی موت ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، لیکن ایسی پریشانی میں اس کی وہ نیکی جہاں رشتوں کی پہچان تھی، اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ عز و جلال نے نجات کی راہیں آسان فرما دی ہے۔ پریشان ہو جاتا ہے بندہ زندگی، پریشانیوں کا نام ہے، لیکن پریشانی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، انسان دیکھتا اور دیکھے نہیں اس کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے دل میں پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کے آپ اپنے حال کو اتنا خراب نہیں کرے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی پریشان ہو جائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں، ما حجبنی رسول اللہ منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دکھ نہیں تھے، پریشانیاں نہیں تھی، فرمایا جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ہو مجھے روکا نہیں ہے، اور جب بھی نظر پڑی ہے چہرہ انور کو میں نے دیکھا ہے، مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ جس نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، نماز کی کیفیت کو بیان کیا، آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے کی آواز سینے سے ایسے آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابلتی ہو۔ جب لوگوں سے ملتے ملاتے دیکھا ہے، کہا جب بھی نظر پڑی ہے آپ مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ دونوں کیفیتیں رب کے سامنے ادائیں ایسی ہی ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، آپ سے ملنے ملانے والے ہیں، ان سے بھی ادائیں آپ کی ایسی ہونی چاہیے۔ دکھ تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو رشتوں کو اچھے انداز سے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو کوئی دکھ الگ تو نہیں نہ لگے ہو کہ آپ اپنا حال ہی خراب کر لیں۔ صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیے، چلے ایک مثال سنتے ہیں، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، خامد کہیں نکلے ہوئے تھے، اطلاع پہنچی، واپس پہنچے، بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، ایک والدہ ہے، اس کا لخت جگر دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمارے گھروں میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ماں کیسے برداشت کرے؟ بیٹے فوت ہو گئے، بیٹے کے ساتھ والدہ والا رشتہ ہے، خامد کے ساتھ بیوی والا رشتہ ہے، خامد سفر سے آیا ہے، تصور کریں تو پھر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا دل تھے اور کیا تربیت تھی، کیا رشتوں کی پہچان تھی۔ خامد گھر آیا بتایا نہیں، جو ایک بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی پوری کوشش کرتی ہے، ایک مثالی بیوی، خامد گھر میں پہنچے انداز اور رویہ ایسا ہوتا ہے کہ دل راضی ہو جائے۔ بیان کرنے والے خود بیان کرتی ہیں، جو بیوی کی ذمہ داری تھی اسی انداز سے رات گزارتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، صبح کا وقت ہے، اپنے خامد محترم سے کہنے لگی، یہ اپنے پڑوسیوں سے تعجب نہیں ہوتا؟ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی چیز ادھار دی گئی تھی، جب مانگی گئی ہے تو باتیں کرتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے ہیں کہ آپ یہ تو بڑی بری بات ہے، جس کی چیز ہو اس نے واپس لے لی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بیوی بولنے لگی، یہ بیٹا اللہ کی جانب سے امانت تھا، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ فحمد اللہ واسترجع، زبان سے کیا بولا ہے؟ الحمدللہ۔ تربیت تھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کیا بولا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تربیت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی. پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا یہ ہوا ہے، بیٹا فوت ہوا تو مجھے بتایا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہما فی لیلتہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ملی. راوی بیان کرتے ہیں پھر میں نے 7 بچے ایسے دیکھے، 7 بچے اللہ نے عطا فرمائے، سارے کے سارے ہی قاری قرآن میرے رب نے بنا دیے. دعا کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پریشانی ہوتی ہے دل میں، ہر کسی کو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حال کو اتنا بگاڑ لیں کہ آپ سے جڑے ہوئے رشتے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی بگڑے بگڑے نظر آئے. آپ اس کیفیت کو خوبصورتی کی جانب لے کے چلیں، ایسا انداز بنائیں کہ جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. کچھ صحابہ کرام تھے. ہمارے گھر میں بھی جب کبھی کوئی مہمان آ جائے اللہ کی رحمت ہوتا ہے، لیکن گھر میں کچھ نہ ہو، جب کچھ بھی نہ ہو تو طبیعت تو پھر ایسی ہوتی ہے نا کہ کیا کریں، پریشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی مہمان پہنچا، پیغام بھیجا ایک گھر میں. جواب کیا ملا؟ ما معنا الا الماء. اللہ کے نبی پانی کے سوا تو گھر میں کچھ بھی نہیں. کس کا گھر ہے؟ پوری کائنات کے سرتاج ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے اوپر ایسے ہی سوار کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے، زندگی تو عذاب بنی ہوئی ہے. اور بھائی دیکھو اللہ نے کتنی پیسیوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کبھی ان پہ الحمدللہ بھی بولا ہے. دوسرے گھر میں پیغام پہنچا ہے، مہمان ہے. دوسرے گھر سے بھی پیغام پہنچا، ما معنا الا الماء. اللہ کے نبی گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. سبھی گھروں سے یہی جواب آتا ہے، ما معنا الا الماء، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرے صحابہ میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری سے ابھی کھڑا ہوا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مہمان کو ساتھ لیا، گھر میں پہنچے. ہم یہ بات سنتے سناتے ہیں، اصل صحابہ کرام کے انداز سے وہ انداز اپنی زندگی میں اتارنا کامیابی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پہنچے. ممکن ہے ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. گھر والی کو بولا، اکرمی ضیف رسول اللہ، اللہ کے نبی کا مہمان ہے. بیوی کیا بولتی ہے؟ گھر میں تو پہلے ہی بچے کچھ ٹکڑے تھے، بچوں نے کھانا تھا، ہماری رات تو ویسے ہی فاقے میں. کیا کہا تھا؟ بچوں کو سلا دیجئے، بہانے سے چراغ بجھا دیجئے، آج کھائے گا نبی کا مہمان ہی کھائے گا. پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کا خیال کیجئے. آپ ان کا خیال کرتے ہو، میرا اللہ آپ کو رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیتا ہے. کوئی شخص بیٹھا ہو، اس کو پتا ہو کہ میرے بچے بھوکے سو گئے، پریشان نہیں ہوتا وہ؟ والد کو پتا ہو کہ آج میرے بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، پریشانی نہیں ہوتی دل میں؟ ماں کو پتا ہو کہ بچے بھوکے سو رہے ہیں، پریشانی نہیں ہوتی؟
कैफियत में नबी का जानिसार चिराग बुझा दिया जाता है, नबी के मेहमान को खिलाया जा रहा है। मकसद ये है कि चीज ही उतनी है कि वही खा ले। अपनी परेशानी को जाहिर नहीं किया, किससे नहीं सुनाने बैठ के कि वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं लेके आया हूं। हमारे घर की तो ये हालत है कि बच्चे भी भूख से निढाल हैं। नहीं, वहां पूरा एहतमाम किया है, अपने गम को छुपाया है, अपनी परेशानी को छुपाया है। वहां जो जरूरत थी उस जरूरत को निभाया है। अल्लाह हज़ुल जलाल को ये अंदाज इतना मुबारक है। ये बैठे तो ज़मीन पे थे, मेरे अल्लाह हज़ुल जलाल ने ऐसे अल्फाज में बंद किया कि रहती दुनिया तक ये अल्फाज पढ़े जाते रहेंगे। उनकी ये खूबसूरत अदा लोगों के ज़हनों में इसी तरह जारी व सारी रहेगी। وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو پریشانی میں وہ انداز اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جس کی جانب رہنمائی کرتی ہے شریعت، رہنمائی کرتی ہے۔ اپنے دکھ کو کنٹرول کیجئے، اس کو اپنے اوپر اتنا سوار نہیں کیجئے کہ گھر کے اندر جتنے لوگ آپ سے منسلک ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بیوی ہے، اگر آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ ڈسٹرب ہیں تو سارے کے سارے ہی ڈسٹرب ہو جائیں۔ دکھ ہے، پریشانی ہے، لیکن اس کو برداشت کیجئے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے کا ڈھنگ سیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سنن ابی داؤد میں 49-85 نمبر روایت، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، بلال اٹھو، اذان کہو، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے تھے، غم بھول جاتے تھے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں بھی ایسی نماز کی توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی رب کے سامنے پیش ہو تو غم غم نہ رہے۔ آپ کا دکھ ہے، پریشانی ہے، آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ کا ذکر جب اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کے غموں کا علاج دیا ہوا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ میرا اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ ہر چیز کا رخ اللہ کی جانب موڑیے، رشتوں کو نبھائیے لیکن ان سے بھی تلاش کیجئے، اللہ کی رضا تلاش کیجئے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ذو الجلال آپ کو راحت بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی عطا فرمائے گا۔ ذکر کو ذکر بنا کے کیجئے۔ سبحان اللہ معنی پہ غور کر کے بولیے، الحمدللہ توجہ سے بولیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اب بولیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو پڑھتے جاؤ گے، نبی کی زبان کیا کہتی ہے؟ اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک۔ جو درود شریف پڑھتے جاتے ہو اللہ غم بھی مٹا دیتا ہے، گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھنے والے تو بنو، آپ کثرت سے پڑھو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن اپنی کالی کرتوتوں کو یاد کر کے پڑھو، اس کے معنی پہ غور کر کے پڑھو۔ معافی مانگنے والا جب کسی سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے انداز کیا ہوتے ہیں، اس کی توجہ کیسی ہوتی ہے؟ آپ اس طرح اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے بولیے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو پڑھتے جاؤ گے
نتیجہ کیا نکلے گا؟ جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ کوئی آپ کا دکھ ہے اللہ دور کر دیتا ہے، آپ کی تنگیاں ہیں آسانیوں میں میرا اللہ بدل دیتا ہے۔ آج کل کے ماحول میں تو پریشانی ایک ہی ہوتی ہے نا، روپیہ پیسہ نہیں ہے، غریبی کی پریشانی ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ دل سے استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ مال وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان ہی نہیں ہوتا، خبر ہی نہیں ہوگی کہ آتا کہاں سے ہے۔ چلے آئیں ایک دعا سنتے ہیں جس کی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی اس شخص کے لیے جو کہتا ہے پریشانی ہی بڑی، دکھ تو جان ہی نہیں چھوڑتے، نیند نہیں آتی، پریشان اتنا ہوں، کہیں گولیاں کھاتا ہے، کیپسول کھاتا ہے، پھر بھی ٹینشن اتنی ہے۔ کہا یہ دعا آپ پڑھ لو، اہتمام آپ کرو گے، میرا اللہ صرف آپ کے دکھ اور غم کو دور نہیں فرمائے گا، وہ غم جو آپ کو لگا ہوا ہے، جو آپ نے اپنے دل کا روگ بنایا ہوا ہے، اس دکھ کو بھی اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ کیا فرمایا تھا؟ آپ بولیے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے دکھ اور غم کو بھی خوشی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا بھی ان لفظوں میں بتلائی، الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلا من امر الدنیا دعا به ففرج عنہ۔ ایسی دعا نہ بتاؤں؟ کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر آپ اس دعا کا اہتمام کرتے ہو اللہ اس دکھ اور پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ دعاء ذی النون۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس نے پڑھی تھی؟ سیدنا یونس علیہ السلام۔ کتنے اندھیرے تھے، ہم سمجھتے ہیں صرف میری زندگی میں پریشانیوں سے اندھیرے ہیں، اور پریشانیوں کے دکھوں کے جتنے بھی اندھیرے ہوں گے آپ دل سے پڑھنے والے بن جاؤ، ان اندھیروں کو روشنیوں میں خوشیوں میں بدلنے والی ذات ہے، اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ آپ پڑھتے جاؤ گے غم ایسے میرا اللہ دور فرمائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، سارے دکھ ہی اللہ دور فرما دے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کی زبان پہ ایسے تبصرے آتے ہیں، ہم پریشانی اپنے دل پہ لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ عمومی طور پہ بچہ ہے، 5 پڑھا ہوا ہے، ذہین ہے، اٹھایا ہے، مدرسے میں داخل کروا دیا ہے، یا اللہ اس کو حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا۔ رشتہ دار جو دیکھتے ہیں اتنی لمبے زبانیں ہوتی ہیں، او بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ ذہین بچہ ہے، کوئی میٹرک کرواؤ، FSC کرواؤ، کوئی مدرسے میں داخل کروا دیے۔
کیا کرے گا یہ؟ کہاں سے کمائے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ یہ بڑے بڑے جملے جو انسان کو ذہنی طور پہ پریشان کر جاتے ہیں، بڑے بڑے معاشرے میں مقام رکھنے والے اور لگتا ہے سمجھ بوجھ رکھنے والے، لیکن ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں، چھڑواؤ مدرسے سے، ادھر سے کیا ملے گا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ دل کو غم تو لگتا ہے، پریشانی لگتی ہے، ابھی اتنے سارے کہنے والے ہیں، تو میں نے تو مدرسے میں داخل کروایا کہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، یہ کیا کہتے ہیں؟ باقی ایسا نہ ہو، بیچارہ رلتا رہے گا، کیا بنے گا؟ دل کو پریشانی تو لگتی ہے، لیکن جب یہ دل کو پریشانی لگے، وہاں پڑھا کیجئے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ جس کا بھروسہ یہ ہو رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے اس لخت جگر کو قربان کرتے ہیں، جب رازق اللہ ہے جہاں بھی جائے گا میرا اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ لیکن جب یہ غم زیادہ ہو جائے نا، باتیں سن سن کے پریشانی بڑھنے لگے، پھر یاد کیجئے یہ بھی اللہ والا تھا جس نے اللہ کا حکم مان کے اللہ پہ توکل کیا تھا۔ اللہ کا حکم تھا نا، اپنے لال کو لیجئے، اپنی گھر والی کو لیجئے، جنگل بیابان میں چھوڑ دیجئے، رات کا اندھیرا ہو، پہاڑی علاقہ ہو، پینے کو کچھ نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، اور بیوی اور بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑنا ہو، آسان ہوتا ہے؟ لیکن خلیل اللہ کو جب حکم اللہ ذوالجلال کی جانب سے تھا، کر گزرے، اللہ پہ توکل تھا۔ کیسا توکل تھا؟ بیوی پوچھتی ہے کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے؟ اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے، فرماتی ہے پھر اللہ ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ کبھی ان کو زندگی میں تنہا نہیں کیا کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا انداز مثالی ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ مثالی ہونا چاہیے۔ وہاں اندھیرے تھے، بھروسہ اللہ پہ کیا، اللہ نے روشنیوں میں بدلا۔ نصیب والے جاتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب اللہ پہ بھروسہ کیا، اپنے لال کو اللہ کی راہ میں لگایا، اللہ ذوالجلال نے رہتی دنیا تک مثال بیان کر دی، مثال قائم کر دی۔ میں اور آپ بھی اپنی اولادوں کو جب اللہ کے دین پہ لگاتے ہیں، بھروسہ رکھیے، توکل کیجئے، باتیں سنیے، اللہ کے حوالے کیجئے۔ جو چیز اللہ کے حوالے ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، لاکھوں زبانیں ہو اتنی اتنی لمبی، لیکن میرا اللہ کبھی بھی اپنوں کو تنہا نہیں کرتا، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، ایسی عزت عطا فرماتا ہے، ایسا رتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو یہ بناوٹی اور خود ساختہ پریشانیاں کہ ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، ان کو دل پہ نہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے پروان چڑھانے کی اور اسی نہج پہ تربیت دینے کی اللہ ذوالجلال توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی بھی دکھ پہنچتا ہے، پریشانی پہنچتی ہے، جب دل کو تسلی ہو نا یہ اللہ کی جانب سے، تو وہ دکھ نہیں رہتا۔ تو یہ عقیدہ بنا لیجیے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ پہ جب ایمان ہوتا ہے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، غوث اعظم بھی اللہ،
یعنی بخش بھی اللہ. کوئی دکھ اور تکلیف ہے اللہ کی جانب سے ہے. ایسا ایمان جب ہوتا ہے نا، اللہ عز الجلال اس بندے کے دل کو روشن فرما دیتا ہے. زندگی میں میرے اور آپ کے دل میں یہ خواہش ضرور رہنی چاہیے، یا اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا. دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، یا اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا، موت دینا نبی کے شہر مدینہ طیبہ میں موت دینا. یہ دعا کیا کیجیے جب دل سے کوئی دعا کرتے ہیں. یا اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا. حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ اللہ سے دعا کرنے والا صدقے دل سے دعا کرتا ہے، یا اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا، الا بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراش. اپنے گھر میں بستر پہ اس کو موت آتی ہے، لیکن دل سے یہ اللہ سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے، اللہ وہی درجے اس کو اس کی نیت کی خوبصورتی کی وجہ سے عطا فرما دیتا ہے. زندگی میں جب جہاد فی سبیل اللہ ہو، میرا اللہ دکھوں کو، پریشانیوں کو مٹا دیا کرتا ہے. صحیح ابن حبان میں 48-55 نمبر روایت، وعلیکم بالجہاد فی سبیل اللہ فإنہ باب من ابواب الجنہ. یہ جنت کا دروازہ ہے کہ زندگی میں یہ سعادت ہو کہ تم نکلو، میدان جہاد میں نکلو. اس سے اللہ ہم بھی مٹا دیتا ہے، غم بھی مٹا دیتا ہے. اللہ عز الجلال جہاد کا جذبہ میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ چاہت نصیب فرمائے کہ موت ملے، شہادت کی موت ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.